کی قسم کہ جتنی دیر تک تم مجلس میں بیٹھتے ہو تمہارے لیے لکھا کیا کیا جا رہا ہوتا. میں اس منبر سے کیا کیا اختیار پڑھوں کہ حسین اپنے عزادار کو کتنے اختیاروں سے نواز. ایک شخص نے مولا سے پوچھا، مولا تیرے جد حسین کے عزاداری کا اختیار ہے، اس سے ملتا کیا ہے، اجرت کیا ملتی ہے؟ امام نے کہا اس سے بڑا اجر کیا ملے گا کہ وہ جب قیامت والے دن اٹھے گا تو اپنی مرضی کے 70 گناہگاروں کو جنت میں لے کے جائے گا. اس نے کہا مولا اس کے علاوہ کیا اجر ملتا ہے؟ مولا نے فرمایا اس کے علاوہ اجر یہ ملتا ہے جب اس کی پہلی رات قبر میں آتی ہے اس کے گرد کی 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. جب 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، جن قبروں میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، وہ مرنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں ہماری کوئی نیکی کام آئی ہے؟ وہ کہتے کوئی نیکی نہیں آئی. پھر عذاب کیوں ختم ہوا؟ وہ کہتے شکر کر تیرے قبرستان میں حسین کا عزادار آ گیا. اب اگلی سطر کہوں گا تو عقیدے اور مضبوط ہوں گے. وہ صاحبان قبر کہتے ہیں وہ اپنی قبر میں آیا، عذاب ہماری قبروں سے اٹھ گیا. وہ دیکھا دے آج اس کی قبر پہ پہلی رات ہے، آج اس کی قبر پہ رونے حسین کی ماں آ رہی ہے. آواز پروردگار آ گئی ہے، فرشتوں کو واپس بلاؤ، آج زہرا آ رہی ہے. نور کی ہماری اس عزادار کی قبر پہ اترتی ہے. شہزادی رو کے کہتی ہے تو دنیا میں پوچھا کرتا تھا کہ حسین کی مجلس کہاں ہو رہی ہے. تو نے دنیا میں حسین کو تنہا نہیں چھوڑا، میں تجھے قبر کی رات تنہا نہیں چھوڑوں گی. قبر کے اندر امیر المومنین ہیں، قبر کے باہر شہزادی کونین ہیں. بی بی کہتی ہے میرے اللہ میں تب تک قبر سے اٹھوں گی نہیں جب تک میں اس کی بخشش نہیں چاہتی. میرے اللہ اس قبر کے اندر وہی ہے، کوٹری میں تنگ و تریک کمرے میں وہی ہے جو میرے حسین کو بھولتا نہیں تھا. میرے اللہ میں اس کے احسان کا بدلہ دینے آئی ہوں، میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روتے تم ہو، تمہاری رخسار پہ آنسو نہیں جاتا، زہرا کے رومال پہ جاتا. مصر کا ایک شیعہ تھا، ہر سال اپنے گھر میں عزاداری کرواتا تھا. میں تمہیں عزاداری کی اہمیت بتا دوں کتنی ہے. ہر سال اپنے گھر میں عزاداری کرواتا، امیر تھا. ایک سال ایسا آیا کہ اتنا غریب ہو گیا کہ گھر کے برتن بھی بک گئے، کچھ نہ بچا حسین کی عزاداری کروانے کے لیے. محرم کا چاند آیا اور چھت پہ کھڑے ہو گئے، چاند کو دیکھ کر رو پڑا. رو کے کہتا ہے چاند تو میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، تو طلوع ہوتا میرے گھر میں حسین کے نوحے پڑے جاتے، مجلس ہوتی، نیاز کا اہتمام ہوتا. تو بھی آ گیا، میرے گھر میں انتظام بھی کوئی نہیں. ابھی چاند سے شکوے کر رہا تھا، یا پیچھے سے اس کی زوجہ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی چاند سے گلا نہ کر، جب قیمتی چیز گھر میں پڑی ہو پھر غربت کے شکوے نہیں کرتے. کہنے لگا مجھے تو نے چونکا دیا، عورت ہے ضرور تو نے کوئی زیور چھپا کے رکھا ہے، جلدی دے، مجھے حسین کے لیے مجلس کے لیے نیاز کا اہتمام کرنا ہے. بحور الغمہ سے لے کے کتاب سے روایت پڑھ رہا ہوں، آیت اللہ علی شورشی کی کتاب. عورت آگے آگے چلی، شوہر پیچھے پیچھے چلا. کتاب کہتی وہاں آئی جہاں کمرے میں 2 بیٹے سو رہے تھے. بیٹوں کے سرہانے آ کے کھڑی ہوئی. شوہر دیکھ کہتا میں تیرا مطلب سمجھا نہیں. رو کے کہتی ہے میرے گھر میں ان سے قیمتی چیز کوئی نہیں. کیا کہنا چاہتی ہے تو؟ رو کے کہتی غلاموں کے بازار میں جا کے بیچتے، جو قیمت ملے گی حسین کی عزاداری کروا دے. تڑپ کے کہنے لگا تو ماں ہو کے کہہ رہی ہے بیٹے بیچ دوں؟ رو کے کہتی سچ بتا تو نے مانگے کس سے تھے؟ کہنے لگا حسین ابن علی سے. یہ جو آتے ہیں نا حسین کے گھروں میں تمہیں اجر بتانے لگا ہوں، یہ جنہوں نے ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے یہ حسین کا گھر لیا ہے نا، تمہیں اجر بتانے لگا ہوں. تمہیں زہرا اجر کیا دے گی؟ غلاموں کے بازار میں جا کے بیچتے. کہنے لگا بچے ہیں. ماں رو کے کہتی ہے اصغر سے پیارے تو نہیں، اکبر سے پیارے تو نہیں. ماں نے بچے تیار کیے، باپ نے ساتھ لیے، بردہ فروشوں کے بازار میں چلا گیا جہاں غلام بکتے تھے. سارا دن آوازیں دیتا رہا غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو. شام ہو گئی، خریدار نہ آیا. شام کو تھک کے بیٹھ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا بی بی تیری اولاد کا مقدر، بی بی میں تو اب بیٹے بھی لے کے آ گیا ہوں، بی بی شاید تو میری عزاداری چاہتی نہیں ہے.
ابھی یہ باتیں کر رہا تھا، یہ بازار میں کوئی گھوڑے سوار آیا، اس کے قریب آگے گھوڑا سوار رکا، چہرے پہ نقاب تھا، آواز آئی غلام بیچے گا؟ بیچوں گا۔ کیا قیمت لے گا؟ دیکھے کہنے لگا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا، میں نے منتوں سے مانگے تھے، بس مجھے اتنے دے دے کہ 10 دن میرے گھر میں حسین کی نیاز بن سکے۔ اتنا کہنا تھا، گھوڑا سوار کی آواز ہے، وہ سامنے گھوڑے کی کوچ میں دینار ہے، وہ اٹھا، بیٹے میرے ساتھ بٹھا دے۔ یہ دیکھیں گے گھوڑا سوار، میں تو اسے قرضہ نہیں مانگ رہا، میں بیٹے بیچ رہا ہوں، اتنی بھی کیا امیری کہ تم مجھے قیمت بھی اٹھا کے نہیں دے رہا۔ گھوڑا سوار کی آواز آئی، میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھاتا، میرے بازو ہوتے میں تیرے لال ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے بازو نہیں ہے، اپنے بچے میرے گھوڑے پہ سوار کروا۔ اس نے بیٹے گھوڑے پہ بٹھائے، گھوڑا سوار نے سینے کا سہارا دے کے بچوں کو گھوڑا دوڑا دی۔ دیناروں کی پوٹلی لے کے گھر واپس آئے، دروازے پہ ماں کھڑی تھی، خالی ہاتھ آتے دیکھا، دہلیز پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی بک گئے؟ بک گئے۔ کہتی تو باپ ہے میں ماں ہوں، رونا نہ، حسین کی عزاداری کے دن ہے، ہم نے حسین کو رونا ہے۔ جامع مصر کی جامع مسجد میں جا کے اعلان کروا میرے گھر میں حسین کی مجلس ہے۔ لوگ آنا شروع ہو گئے، مجلس تمام ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، ماں اکیلی رہ گئی، باپ تنہا رہ گیا۔ ماں دیواریں دیکھ رہی تھی، باپ چھت دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات کو زوجہ اپنے بستر سے اٹھی، شوہر کے قدموں میں آ کے بیٹھی، رو کے کہتی اپنے فیصلے پہ شرمندہ نہیں ہوں، ندامت نہیں ہے مجھے، لیکن صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں، آخر ماں ہے، مجھے بتا کس کے ہاتھ بیچ کے آیا ہے؟ یہ دیکھے کہنے لگا میں نے چہرہ نہیں دیکھا، چہرے پہ نقاب تھا، بازو اس کے تھے کوئی نہیں، شکل سے کوئی امیر لگتا تھا، بیٹے ساتھ لے کے چلا گیا۔ ابھی ماں یہ باتیں کر رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، ماں دوڑ کے گئی، اس نے دروازہ کھولا، باہر ایک کالے برقعے والی بی بی دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہے۔ یہ جلدی سے مومنہ قدموں میں گر گئی، رو کے کہتی بی بی ان سے کوئی غلطی ہوئی میں معافی مانگتی ہوں، بی بی نے نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بی بی مجھ سے قیمت واپس نہ مانگنا۔ اس بی بی کی آواز آئی ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہے۔ رو کے کہتی تو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے تو کون ہے؟ آواز آئی تیرے گھر میں کس کی مجلس تھی؟ فرمایا حسین ابن علی کی۔ آواز آئی وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ رو کے کہتی میرا تو مولا ہے۔ اس بی بی کی آواز آئی تو میرے بیٹے کو رو رہی تھی، میں ساری رات سے تیرے بیٹے اپنی گود میں اٹھا کے رو رو کے کہہ رہی ہوں اور میرے حسین کا صدقہ